السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہر شخص مانگتا ہے، رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ دعائیں دیتے تھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ یعنی یہ دو نعمتیں جس کو مل گئیں، جتنے اکبر الآبادی کا ایک شعر ہے، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ یعنی اللہ صحت دے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی توفیق دے۔ یہ دو نعمتیں مل جائیں سب سے بڑی نعمت، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ اس دور میں ہر لب کے اوپر یہی دو کوحرام ہے، ہر شخص وقت کا شکوہ کرتا ہے، صحت کا شکوہ کرتا ہے، مال کا شکوہ کرتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ان دونوں چیزوں کے حاصل ہونے کی گارنٹی ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ متفقن علیہ ہے۔ ایک حدیث جس میں وعدہ کیا گیا کہ ایک کام تم کرو، تمہارے صحت میں، وقت میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی، یہ وعدہ کیا گیا۔ ایک کام کر لو، کوئی کر لے، ایک کام کر لے، دو کاموں کا وعدہ، صحت میں برکت یعنی وقت میں برکت اور مال میں برکت۔ اب وہ حدیث کون سی ہے؟ متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ دینی اصطلاح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثیں جمع کرنے لگے تو 6 لاکھ حدیثیں ان کے دماغ میں تھیں، جو انہوں نے عرب، عجم، شرق، غرب گھوم پھر کر اکٹھی کی۔ پھر جب جمع کرنے لگے صحیح بخاری تو 7397 احادیث بخاری شریف میں جمع کی۔ اس وقت جو ہمارے پاس صحیح بخاری ہے اس میں جو احادیث کی کلیکشن ہے وہ 6 لاکھ سے ہے، یعنی اب 6 لاکھ میں سے 7397 تو باقی حصہ چھوڑ دیا۔ کہیں شک ہوا، کہیں تھوڑا سا پڑھا، پھر 7397 میں سے کچھ حدیث ہوئے ہیں جو 10 دفعہ دہرائی گئی ہیں، کچھ حدیثیں ہیں جو 20 دفعہ دہرائی گئی ہیں بخاری شریف میں، کم و بیش۔ ایک جگہ اس کی ضرورت پڑی دہرا دی، پھر دوسری جگہ دہرا دی، پھر ان کو کہتے ہیں مکررات، ریپیٹڈ۔ کہ ایک حدیث میں کہا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ امام بخاری اس کو نماز کے باب میں لائے، روزے کے باب میں لائے، حج کے باب میں لائے، زکوٰۃ کے باب میں لائے۔ جی ہاں، حدیث ایک ہے، راوی ایک ہے، حدیث ایک ہے، متن ایک ہے، لیکن اس میں مضامین نکل رہے ہیں تو امام بخاری ابواب قائم کرتے ہیں، چیپٹر قائم کرتے ہیں، جس چیپٹر میں ضرورت پڑتی ہے داخل کرتے گئے۔ اب حدیث ایک ہے لیکن 20 دفعہ دہرائی گئی، اور اگر یہ دہرائی ہوئی حدیثوں کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف میں 2602 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ جو بخاری شریف میں اصل حدیثیں ہیں وہ 2602 کے لگ بھگ ہیں، یعنی 6 لاکھ میں سے 2602 حدیثیں صحیح بخاری میں اس وقت موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے امام ہیں حدیث کے، نیشاپوری۔ انہوں نے جب حدیث کو جمع کیا تو ان کے پاس 4 لاکھ حدیثیں تھیں جو ان کے حافظے میں تھیں، محفوظ تھیں، تحریر میں، دماغ میں۔ پھر انہوں نے جب اس کو لکھنے کی کوشش کی اس میں سے 7275 احادیث مسلم میں ہیں، تو اتنی باقی رہ گئی 4 لاکھ میں سے۔ اس میں امام مسلم نے بھی ایک حدیث کو 10 دفعہ، 5 دفعہ، 20 دفعہ دہرایا ہے، وہ ضرورت تھی۔ اگر دہرائی ہوئی حدیثوں کو نکالا جائے تو مسلم میں 4000 حدیثیں بچ جاتی ہیں، بخاری میں 2602 حدیثیں بچتی ہیں، مسلم میں 4000 حدیثیں بچ جاتی ہیں۔ اب آپ اس کو جمع کریں تو 6 امام بخاری کے ذہن میں تھی، 4 امام مسلم کے پاس تھی، 10 لاکھ حدیثیں تھیں۔ 10 لاکھ حدیثوں میں سے جو امام مسلم کی صحیح مسلم میں ہے وہ 4000 ہیں، امام بخاری کی صحیح بخاری میں وہ 2602 ہیں، تو یہ 6602 حدیثیں بن جاتی ہیں، جو 10 لاکھ حدیثوں کا انتخاب ہے، نچوڑ ہیں ساتھ ہیں۔ ان 6602 حدیثوں میں 1906 حدیثیں وہ ہیں جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، باقی الگ ہو جاتی ہیں۔ جس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، اور دونوں نے لکھا، اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث۔ یہ 1906 حدیثیں ہیں، یہ شاندار، بڑے احتیاط انتخاب کے بعد۔ امام مسلم کا معیار امام بخاری سے سخت ہے کہ میں اس حدیث کو لوں گا جس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس محدث سے، راوی سے لوں گا جس میں یہ کمی نہیں ہوگی، یہ نقص نہیں ہوگا، یہ خامی نہیں ہوگی، یہ عیب نہیں ہوگا۔ انتہائی، چونکہ حدیث کا مسئلہ تھا، بڑی باریک بینی سے اس کو چھانا گیا۔ تو 1906 حدیثیں وہ ہیں جس کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں،
سالڈ قسم کی، مضبوط قسم کی. دونوں محدثین کے نگاہ انتخاب میں چھن کے آنے والی حدیثیں 1906 ہیں. 1906 حدیثوں کا مجموعہ مل جاتا ہے اگر آپ کو موقع ملے. کوئی 4ویں 5ویں صدی کا آدمی ہوتا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے وہ کہاں سے ملیں گی. لیکن ہمیں کوئی کہ چاول وہاں سے سستے ملتے ہیں، چینی وہاں سے سستی ملتی ہے، گڑ وہاں سے سستا ملتا ہے. ہم کہیں گے کہاں سے ملے گا، میں بتاؤں. تو پہلا دور 2 صدی 3 صدی اعمال کا شوق تھا. اب مال کا شوق ہے، زمین فلاں جگہ کالونی کاٹے گی یا 10,000 روپے فی مرلہ ہے، تو ابھی میرے اگلی بات نہیں چلے گی، یہاں کھڑے ہو جائیں گے، بتاؤ ایڈریس دو، فون دو، شروع ہو جائے. لیکن وہ حدیثیں جو 1906 حدیثیں جو بھی نہیں رہیں گی. آپ خود سوچیں کہ میرے اور آپ کے اندر اس بات کی طلب آئی کہ وہ حدیثیں مجھے پڑھنی چاہیے جو 10 لاکھ حدیثوں کا انتخاب ہیں، ست ہیں، نچوڑ ہیں، رس ہیں، روح ہیں، ثمر ہیں. لیکن یہ ہے بے طلبی، اعمال کی بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے ظرف بھرے ہوئے ہیں. ان کا شوق ہی کوئی نہیں. خزاں کا پتہ پیلا ہوتا ہے نا، تو پیلا پتہ اگر ہاتھ کی پشت پہ گر گیا تو ہلکی سی سرسراہٹ ہوتی ہے. حدیث کے اس بات کے سننے کے بعد دل و دماغ میں اس کتاب کے حصول کی اتنی سرسراہٹ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ایک صحابی کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی کے پاس حدیث ہے، ایک حدیث ہے. مصر میں صحابی تھے، ان کے پاس قرآن بھی تھا، سینکڑوں ہزاروں حدیث. انہیں کہا ایک حدیث ایسی ہے جو وہ محدث صحابی تھے، جب وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے محبوب تھے اور انہوں نے وہ سنی تھی. انہوں نے 1 مہینہ اونٹ پہ سفر کیا اور مصر میں جا پہنچے اور اس سے ملے. وہ گورنر مصر تھے وہ صحابی. ان کو ملے، انہوں نے کہا، ان کی خادمہ نے کہا فلاں صاحب آئے ہیں. تو وہ اوپر والی منزل پہ تھے. انہوں نے کہا آپ اوپر آئیں گے؟ گورنر نے کہا جن کے پاس حدیث تھی، یا میں نیچے آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہ آپ اوپر ہیں نیچے ہیں، نہ میں اوپر آتا ہوں. بالا خانہ پہ کھڑے ہو کر مجھے حدیث سنا دو. جس حدیث کو آپ کے کانوں نے سنا، دماغ نے محفوظ رکھا، وہ سنا دو. تو اس نے کہا حدیث یہ تھی، میں بیٹھا تھا اللہ کے محبوب کے پاس، فرمایا تھا کسی آدمی کا عیب کسی کے سامنے آ جائے. ہم عیب دار لوگ ہیں، ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہم میں سے ہوتی رہتی ہیں. جون ایریا کے ایک شعر ہے، تم کو جو برا کہے اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. کیوں جی؟ تم کو جو برا کہے اس کو یہی جواب دو، کیا آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. ہاں، تو کون ایسا آدمی ہے جو کہہ سکے میرا دامن دھلا ہوا ہے؟ ہاں، اگر میرے بارے میں مجھ سے پوچھ جائے تو میرا دامن دھلا ہوا ہے. میں تو اپنا وکیل ہوں، اپنے بارے میں تو میں کر دوں گا، دوسروں کا جج ہوں میں. تو آپ نے وہ صحابی کہتے ہیں جو گورنر تھے، عقبہ بن عامر رضی اللہ، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ جانے والے صحابی تھے، اور حدیث بتانے والے عقبہ بن عامر رضی اللہ، دونوں صحابی ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ زندہ زمانے کا رویہ کیا تھا. میں نے آپ کو سارا پس منظر بتایا، بخاری، مسلم، مقررات، غیر مقررات، چھنی حدیثیں، متفق علیہ حدیث. پھر آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے اندر اس کی طلب پیدا ہوئی، کتنا متاع بے بہا ہے. ایک ایک لفظ کے اندر کتنے معنی ہو آباد ہوں گے، جہان کا آباد ہوں گے، اور وہ رشد و ہدایت کا کتنا مضبوط مجموعہ ہوگا جو اس کتابوں میں ملتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرمایا تھا کسی آدمی کے پاس کسی کا کوئی عیب آ جائے اور وہ اس عیب کو اچھالنے کی، تشہیر کرنے کی، پبلسٹی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ چھپا لے، ڈمپ کر دے، مٹی ڈال دے، تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو بچانے والے کو ثواب ملے گا. عرب کے ایک قبیلے پہ حملہ کیا دوسرے قبیلے نے، اور حملہ آور عرب اس قبیلے کی سردار کی بیٹی اٹھا کے لے گئے، جیسے دشمنوں کرتے ہیں. عرصے بعد صلح ہو گئی تو اموال واپس کیے گئے، مویشی واپس کیے گئے، معافی مانگی گئی. تو اس نے کہا میری بیٹی واپس کرو. شکست خوردہ قبیلے کے سردار نے کہا. انہوں نے کہا 2 سال 6 سال جتنے بھی رہے، آپ بیٹی سے پوچھ لو، وہ شادی شدہ ہو چکی ہے. تو اس نے بیٹی کو بلا کے کہا آ جاؤ. باپ نے کہا، اس نے کہا میں نہیں آتی. اس کے بعد اس قبیلے نے رسم جاری کر دی کہ آئندہ کے لیے ہر پیدا ہونے والی بچی کو دفن کر دو، کیونکہ بعد میں یہ ذلتوں کا باعث بنتی. قبیلہ ربیہ تھا. یہ بنیاد بنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کی کہ بیٹی نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا اور دشمن کے قبیلے میں چلی گئی.
اور وہاں سے واپس نہیں آئی، تو میرے پلے کیا رہا؟ تو پھر انہوں نے کہا مٹی اچھا داماد ہے گوشت پوشت کے انسان کی نسبت۔ بڑی منتیں کرتا رہا وہ ربیہ قبیلے کا سردار کہ آ جاؤ آج، اس نے کہا نہیں میرے بچے ہو گئے، نئی زندگی ہوگی، میں اس میں ایڈجسٹ ہوگی، میں نہیں آتی۔ اس پر پھر یہ رسم جاری ہوگی، ہر پیدا ہونے والی بچی کو گاڑ دو، یہ رسوائیوں کا باعث بنتی۔ تو آپ فرمایا کسی کا عیب آ جائے، اور عیب کس کا سامنے نہیں آتا، اس شخص کو دوسرے شخص کے عیب اچھالنے کا عقلی اعتبار سے حق ہے جو بے عیب ہو، اور وہ نبی ہوتے اور نبی اچھالتے نہیں، وہ تو نبی ہوتے ہیں نا جو بے عیب ہوتے ہیں ہر حوالے سے، ظاہر باطن کے اعتبار سے، اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے درمیان ان کی زندگی بے عیب ہوتی ہے، دھلے چشموں کی طرح ہوتی ہے۔ تو جو بے عیب ہیں اور عقل جن کو حق دیتی ہے کہ چونکہ تم بے عیب ہو تم لوگوں کے عیب اچھالو، تو وہ تو اچھالتے نہیں، اور جن کا رواں رواں دیکھنا بولنا سننا سوچنا آنا جانا کھانا پینا عیب ہی عیب ہوں، اس کو تو تجھ کو پرائی کیا اپنی نبیڑ دو۔ تو ایک حدیث کے لیے اس صحابی نے مدینہ سے شام مصر کا سفر کیا، اور 1 مہینہ اونٹ پہ گیا، اور اونٹ غیر آرام دہ سواری ہے، جھٹکے جھٹکے دھچکے دھچکے، پھر ڈیزرٹ آ رہے ہیں، بھوک آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، تپش آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، زیادہ سفر نہیں، پانی نہیں، آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مکہ سے مدینہ اب 3 گھنٹے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، 500 کلومیٹر۔ اس زمانے میں مدینہ سے مصر 1 مہینے کا راستہ تھا جانے کا۔ پھر اس صحابی نے اوپر والے بالکونی سے کھڑے ہو کر حدیث سنائی کہ جو عیب چھپائے اس کو وہ ثواب ملے گا جو زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو بچانے کو ثواب ملے گا۔ کیوں جی ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے یا نہیں؟ دینداروں کے پاس، دنیا داروں کے پاس، ہر ایک کے پاس موقع ہے، اور زندگی میں ہزاروں دفعہ موقع ملتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے عیب ہی عیب بھرے پڑے ہیں، اور میڈیا نے اس ذوق کو خوب اجالا ہے، نکھارا ہے۔ ایک آدمی نے 10 سال پہلے توبہ کر لی، وہ 10 سال پہلے کے عیب نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ تو جو آدمی میڈیا کی آغوش میں جتنے لمحات گزارے گا اس کا ذوق بھی میڈیا والا ہو جائے گا۔ بھیڑ بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے چونکہ بھیڑوں میں عاجزی ہوتی ہے، اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے چونکہ اونٹ میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے چونکہ گھوڑا متکبر ہوتا ہے، دریائی بستیوں کے رہنے والے عاشق مزاج ہوتے ہیں چونکہ لہروں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، شہری دیہاتی کشادہ دل کے ہوتے ہیں چونکہ گھر کنال کنال کے ہوتے ہیں، شہری اشارہ سمجھ لیں یہ ہوتے ہیں چونکہ گنجی کیا نہ ہے کیا نہیں چھوڑے، ہیں ہی 3 کمرے تو کیا نچوڑ، جس کے ہیں ہی 3 بال وہ نہ ہے کیا نچوڑے کیا۔ تو زمین کے قطعات کے اثر پڑتے ہیں، جانوروں کے اثر پڑتے ہیں، تو میڈیا تو شعوری طور پر ایک جنگ دے رہا ہے۔ تو میڈیا کی آغوش میں بیٹھنے والا اس کے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا، نقص نکالنا، تنقید نکالنا، تنقیص نکالنا، تقابل کرنا، اس سے بچا کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا متفق علیہ حدیث ہے، یعنی 10 لاکھ حدیثوں کا انتخاب 1906 حدیثیں۔ اب نسبت ڈھونڈیں کہ 10 لاکھ میں سے ایک آدمی نے آپ کو 10 لاکھ دینے ہیں، مثال دے رہا ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میں مثال تو میں نے آپ کو 10 لاکھ دینے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں 1906 روپے اب لے لو، 1906 اگلے مہینے لے لینا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو 10 لاکھ حدیثوں سے 1906 حدیثیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، شاندار حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ایک کام تم کرو، 2 کام کا محمد سے وعدہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں سب سے سچی ذات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکھری پاک پوتر، جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کبھی نہیں بولا، عمر بھر میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور حدیث متفق علیہ حدیث میں کہہ رہے ہیں ایک کام کروں تم کرو، 2 کام کا وعدہ مجھ سے لے لو۔ انعام کون سے لے لو؟ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے وقت میں برکت ہوگی۔ وقت میں برکت ہونا کیا ہے؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کروا دے گا اللہ۔ وقت میں برکت ہونا کیا ہے؟ ایسے کام کروائے گا کہ مرنے کے بعد نیکیوں کا کھاتا بند نہیں ہوگا۔ امام غزالی 45 سال عمر ہے، 45 سال 505 میں پیدا ہوئے، 550 میں فوت ہو گئے، 405 میں پیدا ہوئے، 450 میں فوت ہو گئے تقریباً۔ تو 45 سال کی عمر میں کیا عمر ہوتی ہے؟ یہاں 80 سال والے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑی عمر میں ایسے کام اللہ کروائے گا کہ مرنے کے بعد نیکیاں نہیں مریں گی۔
یا وقت میں برکت یوں ہوگی کہ زمینی آسمانی حادثات سے بچائے گا کہ وہ وقت جو جیل میں جانا تھا، کچہری میں جانا تھا، ہسپتال پہ جانا تھا، اللہ بچا لے گا. یا فضول کاموں کا شوق نکال دے گا. اور دوسرا مال میں برکت دے گا. تو دو کام، دو انعام، ایک کام. دو انعام کیا؟ اللہ رزق میں برکت دے گا. اس دور میں ہر آدمی رزق کے حوالے سے شاکی ہے، پریشان ہے، اور اللہ کے محبوب گارنٹر ہیں. اور دوسرا اللہ وقت میں برکت دے گا. کام کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ ماں کے جس حصے میں بچہ پلتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. ماں کے پیٹ کا، جس طرح یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ ناک، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بیبی پرورش پاتا ہے 9 مہینے 8 مہینے، اس کو رحم کہتے ہیں. صلہ کہتے ہیں ملانا. آپ کا خط موصول ہوا، فلاں آدمی کا وصال ہو گیا، اللہ سے مل گیا، یعنی فوت ہو گیا. تو رحم میں رحم والے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. میرا اور جس دوسرے آدمی کا رحم ایک ہے، اس کو جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی صلہ رحمی نہ ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں خطبہ جمعہ کے اندر جو آیت رکھی گئی، اس میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قریبیوں کا دیا کرو حصہ. آت المال علی حبہ حقہ. آیت کا مفہوم ہے کہ غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو دینا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے، تمہارا حق ہے. ان کا حق اور تمہارا فرض ہے. غریب رشتہ داروں کی مالی اعانت کرنا ان کے اوپر احسان نہیں ہے، دینے والے کا فرض ہے، لینے والے کا حق ہے. جس طرح 9 ذی الحج کو حاجی کا عرفات میں جانا، عرفات پہ احسان نہیں ہے. قاری کا قرآن کھول کے پڑھنا، قرآن کے صفحات پہ احسان نہیں ہے. نمازی کا مسجد کی صف پہ آ کے نماز پڑھنا، مسجد کی صفوں پہ احسان نہیں ہے. یقین جانے امیر رشتہ دار کا غریب رشتہ دار کو دینا، یہ امیر کے قرآن کے بقول فرائض میں شامل ہے، احسان نہیں ہے. میں نے اپنا فرض پورا کیا، کون سے احسان کیا ہے؟ رشتوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. میرے اور میرے بھائی کا رحم ایک ہے، اور میری اور میری بہن کا رحم ایک ہے. میری خالہ اور میری ماں کا رحم ایک ہے. میرے چچا اور میرے باپ کا رحم ایک ہے. وہ رشتے، فیملی ٹری، وہ رشتے جو رحم سے بنیاد بنے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا. یہ کیوں کہا گیا کہ قریبی رشتوں میں تو تکار زیادہ ہو جاتی ہے. بخاری شریف کی روایت، ایک صحابی نے کہا جی صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ توڑنے والے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جوڑنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تمہیں پتہ ہو تمہارا رشتہ صلہ رحمی والا فلاں رشتہ دار تمہارے دل میں بغض رکھتا ہے، پھر اگر تم اس کو دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. انسانی معاشرے کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے صلہ رحمی. اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا، یہ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. سرکس کے شیر نہیں دیکھتے، وہ کس طرح رقص کر رہے ہوتے ہیں، آگ میں کود رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ مالک اچھا کرتا ہے، وہ اچھا کرتے ہیں. دیہاتوں کے جانور نہیں ہوتے، سرکشی بھول جاتے ہیں، سینگ لمبے لمبے ہوتے ہیں لیکن مالک کے سامنے سینگ جھکا دیتے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھا کرنا یہ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. غیر مسلم کو آپ اچھائی کریں، وہ بھی غیر مسلم اچھائی کرے گا. تو یہ اچھے کے ساتھ اچھا کرنا، یہ جانوروں کے اندر رحم بھی پایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے اندر پایا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ اچھا نہ کرے اور پھر اچھا کرو. کیوں کر رہے ہو؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں. اگر اللہ کے نبی نہ کہتے تو میں تمہارے سے اچھا کبھی نہ کرتا. حضرت عمر نے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا تھا، نہ چومتا تو میں پتھر ہی تو ہے، لیکن اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما تھا. دینی تعلیم سمجھ کر رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یہ ہے صلہ رحمی. الاقرب فالاقرب، جو قریبی ہیں ان کے ساتھ پہلے تعلق بناؤ. سب سے قریبی تعلق میرا بھائی سے ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے، میجر ہے، اس کو پینشن ملی ریٹائرمنٹ کے بعد، اچھی اماؤنٹ اس نے گھر بنایا کشادہ سا جنگ میں. اس کا دوسرا بھائی مل میں کام کرتا ہے.
اس کا کشادہ کا ڈبل سٹوری لون بنایا، مجھے بھی دکھایا اس نے. پھر جب وہ اس نے بن گیا تو اس نے ماں باپ کو اور بھائی کو بلایا، میرے گھر کا افتتاح ہے. میجر عبداللہ اس کا نام ہے. تو ماں باپ آئے، اس نے مبارکباد دی، کمرے دیکھے، یہ دیکھا. پھر ماں رو پڑی. اس نے کہا روئے کیوں ماں؟ اس نے کہا تمہارے بھائی کے پاس مکان جو نہیں ہے. ماں کی سوچ اور ہوتی ہے نا. تو اگلے دن اس نے بھائی کو لیا اور جا کے کچہری میں جا کے اپنا نام مکان بھائی کے نام کروا دیا. اب اس پہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، گھر کے افتتاح پہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ انسانی رویے اسلامی تعلیمات پہ جھومتے ہیں، خود غرضیوں پہ نہیں جھومتے. اس نے جا کے ماں کو بلایا کہ اماں وہ جو مکان میرا تھا وہ بھائی کا ہو گیا، بھائی کے مکان کے افتتاح پہ کر لو. تو اگلے دن بھائی کا مکان ہو چکا تو اس نے بیوی کو کہا سامان اٹھاؤ لے کے چلو. بھائی کے ساتھ جتنی یادوں کے چراغ جلتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں کسی اور رشتے کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ پیدا پہلے ہوا ہے تو اس نے مجھے گود کھلایا ہے، نغمے سنائے، لوریاں. اگر کبھی رات کو تنہائی میں بھائیوں کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کی فہرست تیار کریں اور اگر بھول جائیں تو اپنی اولاد کو دیکھ لیں، اس میں بہن بھائی ہیں نہیں. کہانیاں، گپ شپ، مونگ پھلیاں، رات کو سردیاں، بازوؤں پہ سر، سو جانے والوں کی باتیں، بستے، سکول، ٹفن، ایک ٹفن میں کھانا. اتنی یادیں ہیں کہ کسی رشتے کے ساتھ یادیں نہیں ہیں. میں نے سنایا تھا آپ کو، حجاج بن یوسف نے 3 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا. اس میں ایک عورت کا شوہر تھا، ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا. اس نے کہا چلو ایک لے لو. اس نے بھائی لے لیا کہ مجھے بھائی دے دو. یادوں کے مضبوط گرہیں جو بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی. میرا بچپنا، میری سردیاں، میری گرمیاں، میرا کمرہ، میرا چارپائی، میرا لحاف، میرے نغمے، کتنے بڑے حوالے ہیں. تو بھائی کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، بھائی نے نہیں کہا. اگر وہ زیادتی کرے تو کہ معاف کر دو، چھوڑو. مسجد میں اگر صفے نہیں ہیں تو کچی نماز پڑھ لو. 9 ذی الحج کو اگر عرفات کے اندر خیمہ نہیں ہے تو کھلے میدان میں بیٹھ جاؤ. 9 ذی الحج کو حج پورا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جانا ہوگا. بھائیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن تعلق بنا کے رکھو، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، وقت میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. دوسرا صلہ رحمی کا مستحق بہن ہوتی ہے، اس کا میرا ایک رحم ہے. اگر وہ پہلے پیدا ہو تو اس نے لوریاں دی ہیں. شیمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، سگی نہیں تھی. تو جب گرفتار ہو گئی حوازن میں تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک عورت پھٹے ہوئے لباس رسیوں سے باندھی کرا رہی تھی. اس نے کہا بات سنو، میں آیا کہ اب محمد سے کہنا بہن سلام کہہ رہی تھی. گرفتار شدہ قیدی ہے، سگی بہن نہیں ہے، حلیمہ کی بیٹی ہے، حارث کی بیٹی ہے اور عبداللہ کی بہن ہے. اور آپ نے اور انہوں نے کچھ زندگی کے 3-4 سال بنو حوازن کے صحرا میں اکٹھے گزارے تھے. بھائی یہ ایک تعلق تھا. اور بنو حوازن کی جنگ میں وہ گرفتار ہو کے آ گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے تھے تو میں نے کہا شیمہ نامی ایک بچی عورت کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بہن ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یوں تیزی سے اٹھے کہ اپنی چادر جو کندھے والی تھی وہ بھی وہیں گر گئی. میں نے کہا چادر کپڑی رہنے دو. پھر آ کے دیکھا تو شیمہ پکڑی ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی. کہا چھوڑو چھوڑو، یہ تو میری بچپن کی دودھ شریک بہن ہے. پھر اسے گھر لائے، سیدہ عائشہ سے ملایا، سودا سے ملایا، فاطمہ سے ملایا. یہ تمہارے باپ کی بہن ہے، یہ تمہارے شوہر کی بہن ہے. یہ کون تھی؟ شیمہ. پھر کہنے کہ شیمہ اگر تو کہے تو مدینہ میں تمہیں گھر بنا دوں، اگر تو کہے تو مدینہ میں تمہیں گھر بنا دوں. یہ ہے بہن بھائیوں کا تعلق. ہم میں سے کتنے ہیں جو کبھی کبھی 2 مہینے کے بعد بہن سے کہیں دل اداس ہو گیا، آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، کیا ہو نا 2-4 دن بیٹھے ہیں، بچپن کو یاد کریں. کہاں اوپر یادوں پہ مٹی پڑ گیا ہے، کملا گئے ہیں پھول، چراغ بجھ رہے ہیں. قریبی رشتہ ہے بہن بھائی کا. ام ہانی سیدنا علی کرم اللہ جو کہ بہن ہے، آپ کی فرسٹ کزن ہے، سگی بہن نہیں، چچا. ہمارے ہاں تو کزن 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 اس لفظ نے کتنے مقدس رشتوں کے حوالے ختم کر دیے. چچا زاد بہن، پھپھو زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، یہ کتنے پاکیزہ لفظ تھے. ایک کزن غلیظ لفظ نے سارے رشتوں کی پاکیزگی پر، طہارت پر، محبت پر پانی پھیر دیا. چچا زاد، اس میں چچا آتا تھا، ماموں زاد ماموں، خالہ زاد، پھپھو زاد. سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ام ہانی غیر مسلم تھی.
اسلام قبول نہیں کیا. تو پھر یہ اپنے بھائیوں بیٹوں کو بتاتی تھی. تمہارا ایک ماموں تھا ام ہانی اپنے بچوں کو بتایا کرتی تھی تمہارا ایک ماموں تھا بڑا اچھا تھا بڑا شریف تھا بڑا کردار تھا وہ مدینہ چلا گیا کبھی مکہ آیا تو میں تمہیں ملواؤں گی. اللہ کے محبوب اس وقت سلطنت کے والی بن چکے تھے. اس لیے کہتے ہیں جب امیر ہو جاؤ تو غریب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ تو امیرانہ بانک پن کے ساتھ نہ جاؤ, ان کے سینے قبرستان بن جاتے ہیں. کبھی بھی غریب رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوئے عمدہ لباس عمدہ جولری عمدہ جوتے عمدہ گاڑیاں لے کے نہ جاؤ. وہ تھر تھراتی زبان سے مبارکباد بھی دیں گی اور سینے کے اندر اتنی قبریں بنتی ہیں کہ مت پوچھو. اچھا مبارک ہو مبارک ہو. اس لیے کہتے ہیں غریب رشتہ داروں کے ہاں کبھی امیر ہو کے نہ جاؤ, ان کو زخمی کر کے آ جاتے ہیں, ان کا سینے قبرستان بن جاتے ہیں. تو یہ ام ہانی کہا کرتی تھی کبھی اگر آ گیا نا وہ تمہارا ماموں آیا تو میں تمہیں بتاؤں گی اتنا پیارا تھا. یہ تو بچوں نے دیکھا نہیں تھا. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے. اب ام ہانی غریب تھی. غریب رشتہ داروں کے ساتھ عام طور پر امیر رشتہ دار منہ موڑ لیتے ہیں, سلام ہی نہیں کرتے. ایسا نہ کرو. دولت اور غربت ہوتی رہتی ہے. جس طرح سٹیج پہ 2 کردار ہوتے ہیں نا, اس کو باپ کا کردار ملا, اس کو بیٹے کا کردار ملا, وہ مستقل کردار نہیں ہوتے. آپ دیکھتے ہوں کہ ڈراموں میں یہ چور بن گیا, یہ ایس ایچ او بن گیا. جب وہ سٹیج سے اترتے ہیں تو پردے کے پیچھے جا کر پھر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہ اداکاری 5 منٹ کی تھی. میں دولت مند ہوں وہ غریب ہیں, یہ دنیا کے سٹیج پہ کردار ہیں, اس کی حقیقت کوئی نہیں. جب پردہ اترے گا قبر میں جا کے برابر ہو جائیں گے. یہ تھوڑی دیر کے سٹیج کے رول ہیں. اگر مجھے 4 پیسے مل گئے ہیں تو میں زمین کے, شیکسپیئر کہتا ہے میں زمین کے سٹیج پہ دولت مند کا کردار ادا کر رہا ہوں. اور جب کردار اوجھل ہو جاتے ہیں تو زیادہ تالیاں کس کردار کو ملتی ہیں جس نے اپنا کردار اچھا نبھایا ہو, اس فنکار کو یا اداکار کو زیادہ تالیاں ملتی ہیں. زمین ایک سٹیج ہے اور ہمیں کردار ملے, میں کوئی پروفیسر ہوں وہ ڈاکٹر ہے وہ یہ کردار ہیں زمین کے سٹیج کے. تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت کہے گا کردار ختم ہو گیا پیچھے چلو. تو شیمہ رضی اللہ عنہ غریب تھی کیونکہ ابو طالب رضی اللہ عنہ غریب تھے, اس لیے شیمہ بھی غریب تھی. ام ہانی غریب صحابیہ تھی. تو آپ کی تھی چچا زاد بہن, حضرت علی کی فرسٹ کزن تھی. تو مکہ کے موقع پہ آئے تو آپ علیہ السلام نے احرام باندھا, فرمایا ام ہانی کے گھر چلتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے ملنا اور ان کی خوشی غمی میں جانا, ان کو دلاسے دینا, یہ ہمارے فرائض میں ہے, ان کے حقوق میں ہے. اور فرض ادا کرنے والا نمازی صفوں پہ احسان نہیں کرتا. اگر ان کے دست بازو تو یہ پھر وہاں گئے. ام ہانی ابھی بچوں کو بتا رہی تھی مکہ فتح ہو گیا ہے اور وہ تمہارا ماموں آیا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں میں اس کو یاد ہوں گا یا نہیں یاد ہوں گی, مجھے پتہ نہیں. تو پھر اللہ کے محبوب نے احرام باندھا ہوا تھا, دستک دی تو ام ہانی نکلی, او بھائی آ گیا, بھائی چچا زاد بھائی آ گئے. پھر انہوں نے کہا وہ جو میں تمہیں کہانیوں میں جس کردار کا نام سناتی تھی یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے وہیں غسل فرمایا, وہیں اشراق کی نماز پڑھی, وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر پھر مکہ مکرمہ. تو بہنوں کا خیال رکھیں. ہمارے جنگ کا ایک شعر ہے, وہ کہتا ہے بھوکھی بیٹھی ہے ماں تا بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے. جانتے نا, بھوکھی بیٹھی ہے ماں تا بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے, نہیں بہن دا بوچھن تا کی ہویا دی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے, نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے, جدہ اتنے فرق لطیف ہومن کیویں رحمت جاتیاں پاوے. بچوں کے سوٹ آ رہے ہیں, بچوں کے کپڑے, اگر بہن مانگ بھی لے تو اتنا بوجھ ہوتا ہے. حالانکہ بہن کے ساتھ جب میں چھوٹا تھا وہ بڑی تھی, اس نے کتنے نغمے گائے ہوں گے, کتنے مستقبل کے سانچے دیکھے ہوں گے. شیمہ رضی اللہ عنہ کی لوریاں جو بنو حوازن کے صحرا میں آمنہ کے لال کو گائی ہیں وہ تاریخ کی کتاب میں محفوظ ہیں. میرا بھائی ہے, جوان بنے گا, سردار بنے گا, دشمنوں پہ قبض, یہ لوریاں ہر بہن گاتی ہے اپنے ویر کے حوالے سے. اور اب ویر اس قابل ہو گیا ہے, 2-4 سوٹ, 2-4 جوتے, 2-4 کپڑے, 2-4, یہ کون سی قیامت آ جاتی. تو بہنوں کے ساتھ تعلق رکھنا, بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ حق ہے. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. قریبی رشتوں سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, اسی اونچ نیچ کو برداشت کر کے رشتوں کے چراغ کو بجھنے نہ دینا, یہ ہے صحیح تعریف صلہ رحمی کی. بخاری کی روایت ہے, لیس الواصل بالمکافی, صلہ رحمی وہ کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر کا بدلہ برابر رکھے. کتنے ایسے ہیں جو کھرب پتی ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو فقیر معاذ ہیں. بھائی
परवाही कोई नहीं। अगर माजी को थोड़ा सा देखा जाए तो बहनों का रिश्ता मिलता है, भाइयों का रिश्ता मिलता है, ताल्लुक़ बनते हैं। इस तरह चचा है, बदर के कैदियों में अब्बास गिरफ्तार होकर आ गए और अब्बास की ऊंचा लंबा कद था, उनके दोनों बाजू तीर की कमानों के धागों के साथ साहबा ने बांध रखे थे, तो वो दर्द की वजह से करा रहे थे, तो आपको नींद न आई। अब बार बार मस्जिद नबी के दाएं बाएं बांधे हुए थे, तो आप गुजरे तो अब्बास करा रहे थे। आप फरमा रहे थे चचा तो बाप की तरह होता है, चचा तो बाप की तरह होता है। पूरी रात बेकल होकर फिरते रहे, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। साहब ने कहा क्या हुआ? क्या अब्बास की आहें मुझे सोने नहीं देती, वो करा रहा है। वो जिस धागे से बांधा गया था वो छोटा था और बाजू टाइट होके बंध गए थे, तो वो बाजू पीछे बंधे हुए थे, रो रहे थे। फिर साहब ने कहा जब हम छोड़ दें आप, फिर इंसाफ की ज़्यादती होगी कि मैं अब्बास को छोड़ूं, बाकी कैदी रोते रहें। अब्बास की खातिर सारे कैदियों को छोड़ दो। दीन के इस नाजुक मोड़ पे जज्बात को संभालना मुश्किल काम होता है। जब दीन का तकाजा कुछ और हो, जज्बात का तकाजा कुछ और हो, उस मौके पे अपने आप को संभालना ये पुल सिरात पे गुजरने से मुश्किल काम है। एक यहूदी ने मदीने में एक साहबी को कत्ल किया, फिर मैं सबूत मिल के आपने कहा इसको कत्ल कर दो। यहूदी की छोटी सी बच्ची जो भागती थी पाँव, उसको पता चल गया कि आज उसके बाबा ने कत्ल हो जाना है, तो वो दीवानावार भागी। और जब कातिल भी आ चुका था, जो यहूदी था, जल्लाद भी साहबी सामने खड़े थे, लोग भी खड़े, वो बच्ची सब मजमे को चीरती अल्लाह के महबूब के कदमों पे आके सर रख कर रोने लगी। अब बेटी हो, छोटी हो, मासूम हो, रोए, और इतनी रोई कि अल्लाह के नबी मुझे यतीमी की दाग से बचाएं, मेरे बाबा न मारे हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। तो आपकी आंखें बरसी और बेशुमार बरसी। फिर आपने उसको उठाया, वो पाँव न छोड़े कि मेरे बाबा को माफ़ कर दें। जल्लाद पीछे खड़ा था, आपने उंगली का इशारा करना था, उसने गर्दन काटनी थी। तो बच्ची रोई और इतनी रोई कि साहबा की चीखें निकल गई। मकतूल के वो साहब भी सामने खड़े थे, तो आपने उसको उठाया, सीने से लगाया, रोया और फिर उंगली खड़ी कर दी। अब आंखें से गुमान साहबा को गुजरा माफ़ कर देंगे। साहबा को यकीन हो चला था कि अल्लाह के महबूब माफ़ कर देंगे, क्योंकि आंखों का बरसना, बच्ची का रोना, पूरे मजमे की आहो बुका, एक शाम गरीबा का मंजर, रोने की कैफियत थी। साहबा को यकीन था कि आप कह देंगे लीव इट, छोड़ दो। फिर आपने उंगली खड़ी कर दी, तो जल्लाद ने तलवार मारी, वो सर कट गया। अब वो बच्ची ने अल्लाह के महबूब का सीना छोड़ा और बाप के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। चूम चूम के फिर अल्लाह के नबी को देखे, मैंने मिन्नत, फिर आप चुप हो गए। फिर वो सर वापस कर दिया गया, बच्ची घर चली गई। साहबा ने पूछा मस्जिद नबी में कि आंखें कुछ और कह रही थी, उंगली कुछ और कहेगी। हमें गुमान था जो आंखें थी वही उंगली कहेगी, तो उंगली क्या कहेगी, आंखें क्या कहेगी? और फरमाया आंखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी, उंगली मोहम्मद और रसूलुल्लाह की थी। जज्बात के इस नाजुक तरीन मुकाम पे दीन को संभालना ये बड़ा मुश्किल काम है। आंखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी जो बरस पड़ी, और उंगली मोहम्मद और रसूलुल्लाह की थी जिसने शरीयत को नाफिज कर दिया। ये मुश्किल काम है। बहनों से रब्ता रखना, आना जाना, बुलाना, मौसमी सौगात देना गरीबों, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो, माल में बरकत हो, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ो। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आज़र चचा है, इब्राहीम के बाप नहीं है। बाप का नाम तारिक है, तारिक, लेकिन वो फौत हो गए बचपन में और पाला आज़र ने, फिर इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको भी बाबा कहते थे। अब ये नज़रियात का मशरक़ मगरब का फासला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, इमामुत तौहीद हैं, और वो शिरक का पासबान है, शिरक का मुहाफ़िज़ है आज़र। लेकिन आपने जब अब्बास को छुड़वाया ना, आप फरमाया चचा बाप की तरह होता है। अब्बास को नींद आई, हल्के हल्के खराटे आए तो हुज़ूर मुस्करा पड़े कि शुक्र है मेरा बाप खुश हो गया। अगर गरीब चचा है तो खैर खबर रखो। लोग गरीबों के यहाँ रिश्ते नहीं करते, तो जिसके यहाँ रिश्ता नहीं कर रहे, कल तो इकट्ठे पले थे भाई और तुम, तुम्हारा बचपना, तुम्हारे खेत, तुम्हारा बेर तोड़ना, तुम्हारा बस्त में किताबें रखना, तुम्हारा लोरी लेना, तुम्हारा अंगूठी खाना, तुम्हारे दो बाजों पे सो के कहानियाँ सुनना, तुम्हारा एक सीने को चूसना। माजी तो मसावात का कायल है। अब अगर तुम्हारी कोठी 4 मंजिल हो गया, उसका 1 मंजिल हो गया, तुम्हारे ज़ाती हो गए, उसके किराए पे हो गया, तो माजी के इतने हवाले तुम्हें बचा न सके। संभालो। हदीस में आता है नसब नामों की हिफाजत किया करो ताकि सिला रहमी हो सके। कि तुम्हारे चचा को बिरादरी होती है ना, कबीलों से नसब चलते हैं।
حدیث میں آتا ہے نسب ناموں کی حفاظت کرو، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ سسر ہے، یہ اس کو علم الانساب کہتے ہیں. کیوں رکھو؟ تاکہ صلہ رحمی ہو سکے. حدیث پاک میں آتا ہے میں نے کسی نیک عمل کی اتنی جلدی جزا اترتے نہیں دیکھے جتنا جلدی جزا آسمان سے صلہ رحمی کی اترتی ہے. ادھر صلہ رحمی جاتی ہے، ادھر فوراً جزا نیچے آ جاتی ہے. میں نے کسی نیک عمل کا اتنا بدلہ آسمان سے جلدی اترتے نہیں دیکھا جتنا صلہ رحمی کا ہوتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ دوسری حدیث ہے طبرانی کی یا بہقی کی کہ میں نے کسی عذاب کو جلدی اترتے نہیں دیکھا جتنا قطع رحمی کا ہوتا ہے. بڑے بڑے دیندار انا کی پرستش کرتے ہیں، اور اگر اس روٹ کاز کو تلاش کیا جائے کس بنیاد پہ بھائی پہ جھگڑا ہے کہ یہ رشتہ نہیں دیا تھا، تو نئے رشتوں کی بنیاد پہ ماضی کے سونے سے پاکیزہ رشتوں کو توڑ دینا، یہ کون سی انسانی حقیقت ہے؟ اگر اس نے بھانجی نہیں دی تو بہن تو سلامت ہے نا. بھانجی لے رہے تھے تاکہ رشتوں کا تسلسل ہو جائے، نہیں ملی تو پرانے قداور درختوں کو بھی کاٹ دیا. وہ جو مالک بن سعد سعیدی صحابی نے پوچھا تھا مدینہ کے انصاری نے، مرنے والوں کا حق کیا ہے؟ آپ فرمایا مرنے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. حالہ حضور علیہ السلام کی سالی تھی، سیدہ خدیجہ کی حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد سالی تھی. ان کا بیٹا تھا ابو الاس جن کو اپنی بیٹی دی تھی زینب رضی اللہ عنہ. زینب آپ نے اپنے سالے کی بیٹے کو دی تھی. ابو الاس ہند کا بیٹا ہے، زینب امام کائنات کی بیٹی ہے. ان کا پھر رشتہ ہوا تھا، ان سے امامہ پیدا ہوئی. امامہ پھر حضرت علی سے شادی ہوئی، یعنی امامہ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد سیدہ امامہ کا نکاح سیدنا علی سے ہوا تھا. جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو ایک دن دستک دی دروازے پہ مدینے میں. آپ نے کہا کون؟ تو بہر سے آواز ہے میں انا. تو آپ فرمایا ہائے یہ تو خدیجہ کی آواز ہے. حالہ تھی، تو حالہ کا وہ جو آواز کا ملنا جلنا تھا وہ خدیجہ کے ساتھ تھا. جب خدیجہ نے کہا، حالہ نے کہا میں ہوں. خدیجہ فوت ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ، مکہ مکرمہ میں دفن تھی جنت المالا میں. حالہ ملنے آئی مدینہ میں، اور مدینہ میں دستک دے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں. تو وہ بہن کی آواز بہن سے مل گئی تو حضور کی آنکھیں برس پڑی. ہائے خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی. میں نے بتایا تھا طائف کے لشکر غزوہ طائف کی معافی حضور نے چھٹی ماہ کی وجہ سے دی تھی. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا غالباً. اللہ کے محبوب کی جو چھٹی ماہ تھی وہ طائف سے آئی تھی. پہلی ماہ مدینہ سے آئی تھی، چھٹی ماہ طائف سے آئی تھی. طائف والوں نے کہا تھا صلہ رحمی کا حکم دینے والے اپنی صلہ رحمی کو کیا ہوا؟ تو صلہ رحمی کون سی تھی کہ حضور علیہ السلام کو جو چھٹی ماہ تھی وہ طائف سے تھی. تو چھٹی ماہ کے رحم کو جوڑنے کے لیے آپ نے جیتی ہوئی جنگ، 18 دن کا محاذ، 12 صحابہ کی شہادت، حنین کا واقعہ، سب پہ مٹی ڈال دی کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. نیکیاں اگر صلہ رحمی پہ نہیں لاتی تو نیکیاں مردود ہیں. اگر نیکی تقوی صلہ رحمی کے آگے بند ہے تو یہ نیکی مردود ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ نیکی دوسری نیکی کو نہیں کھینچ رہی. صلہ رحمی. ایک صحابی نے کہا یہ میری ماں میرے سے ناراض تھی، فوت ہوئی تھی، کوئی اس کا حل ہے؟ فرمایا خالہ زندہ ہے. کہاں؟ کہ پھر خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کر، اچھا سلوک کر، اللہ اس کی وجہ سے تیرے ماں کی نافرمانیوں کو معاف کر دے گا. ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم رشتہ داروں کی بستیاں چھوڑ دیتے ہیں. ملنے کے لیے آئیں تو ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ رشتے آ گئے. پھر آگے رشتے بن جاتے ہیں قریب سے دور. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا فلاں علاقے میں جاؤ، لیکن ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، وہ اور اسماعیل علیہ السلام اور میں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اب اسماعیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے. تو اب 4000 سال پہلے کے اسماعیل علیہ السلام کے رشتے کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور میں بھی اسماعیل کا بیٹا ہوں، لہٰذا ان سے اچھا سلوک کرنا. ایک ماں سے پیدا ہونے والے رشتوں کو جوڑنا تو حوا اور میں میری ماں ہے، اس اعتبار سے دنیا کے سارے انسان میرے بھائی ہیں. اگر اوپر چلے جائیں
تو ماں کے وجہ سے پیدا ہونے والے رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی ہے. تو اصل ماں تو حوا ہے، تو حوا سے پیدا ہوئے سارے شیس. پھر آگے چلتے چلتے یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے میرے بھائی ہیں، چونکہ میرے ماں شریک بھائی ہیں. اس دور میں معاشرتی زندگی کے اندر صلہ رحمی کی نیکی بہت مر رہی ہے، اور اس مرنے میں بنیادی چیز ایک تکبر ہے. علم کا تکبر، مال کا تکبر، عمل کا تکبر، عہدہ جات کا تکبر، اس سے دوریاں ہو رہی ہیں. پھر ام ہانی نے کہا اپنے بچوں کو، دیکھو تمہارا ماموں کتنا اچھا ہے، تمہارا ماموں کتنا اچھا ہے. میں تمہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی نا کہ ماموں آئے گا، ایسا تھا ایسا تھا. تو فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نے ایک آدمی کی گواہی دے دی کہ اللہ کے نبی میں اس کی سفارش کرتی ہوں، وہ قاتل تھا. حضرت علی نے فرمایا نہیں ہوگا. آپ فرمایا میری بہن جو کہے گی وہ ہوگا. وہ قاتل تھا، اجرتی قاتل تھا. ام ہانی نے کہا میں نے اس کو پناہ دے دی. حضرت علی نے فرمایا اس کے فرد جرم میں یہ جرموں کی لمبی تفصیل ہے. آپ فرمایا میری بہن نے کہہ دیا سارے جرم چھوڑ دو. تو کون سے جرم تھے؟ اور میں اپنی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، سسر کے ساتھ، ماموں کے ساتھ. عمر بن عاص کو کہتے ہیں، فرمایا میرے عمر بن عاص بھی مدینہ کے تھے، جو بنی عبد مناف جو اللہ کے محبوب کا قبیلہ تھا ننیحال میں سے، وہی قبیلہ عمر بن عاص کا تھا. آپ فرمایا عمر بن عاص تو میرے ماموں ہیں، اور میرے ماں باپ قربان میرے ماموں پر. امت کو کہا کہ رشتے جوڑو. ہمارے ہاں رشتوں کا بکھراؤ ہے، خزاں روتا ہے. جیسے پت جھڑ کا موسم آتا ہے ساری شاخیں خالی ہو جاتی ہیں نا، صلہ رحمی کی شاخ خالی ہو چکی ہے. عرفات کے شام کا وقت ہے تو عبداللہ بن مسعود نے دعا مانگنے لگے. بیٹھے تھے، حج کا موقع تھا، خیمہ بٹھا کر اور اللہ سے مانگتے ہیں. عرفات میں ابن مسعود صحابہ کے مجمع میں کہ وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. پھر دعا سے کہنے لگے کوئی قطع رحمی والا بیٹھا ہے تو اٹھ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی عرفات کی شام میں بھی. کہ اللہ کے واسطے اٹھ جائے، اگر کوئی قطع رحمی والا بیٹھا ہے تو اٹھ جائے. تو عرفات کے میدان میں ایک آدمی اٹھ گیا، پھر آپ نے دعا منگوائی اور کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے باقیوں کی دعا بھی رد کر دی جاتی ہے. سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں قطع رحمی کرنے والے کو رہنے دو، جو بندوں سے تعلق نہیں جوڑ سکتا، سجدوں کی وجہ سے میرا تعلق بھی اسے نہیں جوڑتا. ہم قطع رحمی کی بنیادوں کو پانی دیتے رہتے ہیں، وہ پودا مضبوط ہوتا رہتا ہے. اور بعض قوموں میں، بعض لوگوں میں یہ مرض فخر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. یعنی میں تو 20 سال سے کبھی نہیں بولا، میرے خالہ سے، میرا پھپھو سے 20 سال سے تعلق ختم ہے. اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے چہرے کے تاثرات پڑھنے کا تو یہ جملہ فخر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو چیز باعث مذمت تھی، پھر عبد مسعود رضی اللہ کہنے لگے، تھوڑی دیر بعد دعا ہوئی، پھر وہ آدمی آ گیا. آپ کس سے گڑبڑ تھی؟ کہ خالہ سے تھی. کہ غلطی کس کی تھی؟ کہ خالہ کی تھی. کہ پھر تم کیوں گئے؟ کہ صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ توڑنے والوں سے جوڑنا. اور اگر صلہ رحمی ہے جوڑنے والوں سے جوڑنا، تو پھر صلہ رحمی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، تو پھر کبھی تعلق بنے گا نہیں. معاشرتی زندگی کا حسن صلہ رحمی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جس طرح تہجد ہے، چاشت ہے، عبادت، اس کو سنبھالتے ہیں، انفاق ہے، فلاں، اس طرح کوشش کر کے صلہ رحمی کو سنبھالا جائے. ایک صحابی نے کہا میرے اندر ایمان ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو صلہ رحمی محبوب ہوگی. لٹمس پیپر اور پیمانہ یہ دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا صلہ رحمی اچھی ہوگی. خود نہیں پڑھ سکتے تو لوگوں کو بیچ میں ڈالیں. مرتے مرتے وصیتیں کر کے جانا کہ فلاں آدمی کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک منتقم مزاج لوگ موجود ہوتے ہیں. ہو گیا تو کار ہو گیا. آخر میں شیطان کو سب سے زیادہ نفرت صلہ رحمی کرنے والے سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ بوجھ اس کو صلہ رحمی کرنے والے پہ ہوتا ہے. یہ نہ کرے. اس کے لیے میری گزارش یہ تھی کہ اس وقت ہمارا معاشرہ پھٹن کی زد میں ہے، ٹکراؤ کی زد میں ہے. کوشش کریں صلہ رحمی آہستہ آہستہ کریں، اور ایک ایک کر کے اس کے راستے تلاشیں، ہیلے وسیلے تلاشیں. جیسے کسی سے کام ہو
تو آدمی کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے کام کرواتا ہے. اس کے بھی بیچ میں راستے نکالنے کی، کس طرح میرا اور خالو پھوپھا چاچو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب.